زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں کوئی صلہ دیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کریم نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اپنی شان کے مطابق اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کہ اگر ہم بات کریں تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھیں تو وہ بات جانتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری زبان سے مانگی گئی اور دل میں چھپی ہوئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو لوگ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن مخلوق کی مدد نہیں کرتے، وہ خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہیں۔ جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا، اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ جب تمہیں بدگمانی پیدا ہو تو اس پر یقین نہ کرو، اور جب تمہیں کسی کام کے بارے میں بدشگونی پیدا ہو تو اسے ضرور کر لو، اور اللہ عز و جل پر بھروسہ کرو۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو تعلیم گاہوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ جس آدمی کی فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام بنا دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات کا افسوس کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر نیک ہے تو زیادہ نیکی نہ کرنے کا افسوس، اور اگر گناہ گار ہے تو گناہوں سے نہ رکنے پر افسوس۔ تم کسی کی کمزوریوں کو تلاش نہ کیا کرو، اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان والے جنت میں ہوں گے، جبکہ گندی باتیں اور فحش گوئی برائی ہے، اور برائی والے جہنم میں جائیں گے۔ بادشاہوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے، دشمنوں کے ساتھ دور رہ کر، اور عام لوگوں کے ساتھ خوش ہو کر زندگی گزارو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جب ضرورتوں اور مشکلات کے وقت مخلوق کی ہر طرف سے امید ٹوٹ جاتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لی جاتی ہے۔ جس کو اپنے خاندان والے ضائع کر دیں، اس کے ساتھ دور والے احسان کرتے ہیں، اس کے حصے میں دور والے آتے ہیں۔ اللہ سے خوبصورت اولاد کی دعا مت کرو، بلکہ ایسی اولاد کی دعا کرو جو اللہ کی اطاعت کرنے والی ہو۔ ایسی اولاد آنکھوں کا نور ہوتی ہے۔ ایسا کام ہی نہ کرو جس کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت پیش آئے، کیونکہ مومن نہ تو گناہ اور نہ ہی عذر خواہی کرتا رہتا ہے۔ یہ تو منافق کی عادت ہے کہ ہر روز گناہ بھی کرتا ہے اور معافی بھی مانگتا ہے۔ اللہ اور صرف اللہ کو ماننے اور اسے تعلق کا نام اسلام نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر معبود کے قریب ہو جانے کا تصور اسلام سے خارج ہے۔ بے شک زمین پر اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن امان دی گئی ہے۔ مومن ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتا ہے، بہت سوچتا ہے، نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ فقیروں اور خستہ حالوں سے تعلق رکھو، کیونکہ قیامت کے دن انہیں خاص شان اور شوکت حاصل ہوگی۔ لوگوں کی تکلیف میں حصہ نہ لینا اور پھر ان سے ہمدردی کی امید رکھنا بےہودہ غلطی ہے۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔
ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف محبت ہی نفرت کو ختم کر سکتی ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ بات صرف نیت کی ہے، وقت تو سارے ہی دعا کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب رکھنا اور طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے کو کافی سمجھتے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے، نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ کوئی سفر بھی نا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن کو بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کرو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ فائدے مند کوئی کاروبار نہیں۔ اے دل، اگر تو تواضع اور عاجزی اختیار کر لے تو ساری دنیا کی مخلوق تیری دوست بن جائے۔ آپ کے ہاتھ میں جو طاقت اور قوت ہے وہ خیرات کیا کرو۔ خیرات کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسروں کی غلطی کی معافی کی خیرات کرو۔ جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ اس پر ڈر اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کا ٹھٹا مذاق نہ اڑاؤ کہ وہ بھی ادنیٰ درجے کی گالی سمجھی جاتی ہیں اور اس سے لوگوں کے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے۔ بے قراری، بے سکونی اللہ کی تقدیر کو نہیں مٹاتی لیکن اجر اور ثواب کو ضرور گھٹا دیتی ہے۔ یہ زندگی دینے اور لینے کا نام ہے، یہ بونے اور کاٹنے کا نام ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ زمین میں خود غرضی کا بیج بوئیں اور ہمیں دوسروں کی مدد کا پھل ملے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے کہ کچھ منوا لیا جائے اور کچھ مان لیا جائے۔ خشک رویہ رکھنے والے اس درخت کی مانند ہیں جو پھولوں، پھلوں اور پتوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ نیکی کرتے ہوئے جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے آگے نکلنا ہے اور خیال یہ ہونا چاہیے کہ سب آپ سے بہتر ہے۔ اگر کوئی بھی انسان کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو اللہ اسے سکھانا چاہتا ہے۔ علم غافلوں پر مہربان نہیں ہوتا، نکموں اور سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتے ہیں۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے، اندر سے کوئی ملامت کرنے والی آواز بھی نہیں آ رہی یہ خطرے کی بات ہے۔ بری چیزوں پر، اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ جن میں اپنائیت ہوتی ہے ان کا خیال رکھنے کا دل خود کرتا ہے۔ خدا تعالی ہرگز ضائع نہیں کرتا ان دلوں کو کہ جن میں لوگوں کی ہمدردی ہوتی ہے۔ ایک کل وہ ہے جو آج کے بعد آئے گا، اس کے لیے تو سب سوچتے ہیں، اور ایک کل وہ ہے جو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آئے گا،
جسے آخرت کہتے ہیں، اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی سوچیے۔